لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين إلى آخر الآيات. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على محمد النبي الأمي في أول وأوسط وآخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک تمہارے لیے خالص ہے لوگوں کے مقابلے میں، دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہی خاص ہے تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے ایک دعوے کی تردید فرمائی تھی۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہیں تو تم اعمال ایمان کیوں نہیں کرتے؟ تم تورات پر حقیقی معنی میں ایمان رکھنے والے ہیں تو تم نے انبیاء کا ناحق قتل کیوں کیا؟ اور کیا ہی برا تمہارا ایمان تمہیں بری باتوں کا حکم کرتا ہے اگر واقعی تمہارا یہ ایمان ہے۔ اب یہاں سے بہت ہی اہم دعوے کی مدلل تردید اللہ نے فرمائی ہے۔ ان کا دعویٰ تھا، یہود کا دعویٰ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب اور اس کے بیٹے ہیں۔ اور وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ آگ جہنم کی آگ ہمیں چند دنوں کے لیے چھوئے گی۔ اگر ہم سے کچھ گناہ ہو بھی گئے ہیں تو ہم جہنم میں زیادہ دن نہیں رہیں گے، بس 40 دن تک ہم جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہم جہنم سے نکل جائیں گے۔ مزید یہ بھی کہا وقالت اليہود لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہ لوگ جو یہودی ہیں۔ تو ان کے دعوے تھے بہت ہی خوبصورت کہ اللہ کے محبوب ہے لہذا جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ خلاصہ یہی ہے ان کی بات کا کہ دوسرے لوگ جو دون الناس، تمام لوگوں کو چھوڑ کر ہم ہی لوگ جنت کی نعمتوں کے مستحق ہیں، جنت کی نعمتیں صرف ہمیں ہی ملے گی، یہ دعویٰ تھا ان کا۔ اللہ نے اس دعوے کے جواب میں ایک بہت ہی بڑا چیلنج انہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے فرمایا قل، اے نبی آپ فرما دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہی خاص ہے، اگر آخرت کی نعمتیں تمہارے لیے ہی خاص ہیں تمام لوگوں کے مقابلے میں، تو پھر فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، کیونکہ تم سیدھا مرنے کے بعد جنت میں جانے والے ہو۔ اگر تم
اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ آگے اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو ان کے اعمال ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے وہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ رب العزت ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ دیکھیے یہ ان کے لیے بہت ہی آسان بات تھی کہ موت کی تمنا کر دیتے، اور یہ مسلمانوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دعویٰ بن جاتا کہ ہم برحق ہے واقعی، کیونکہ ان کی لڑائی انہی سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب قرآن کے ذریعے سے اور مسلمان صحابہ کرام سے ان کی لڑائی تھی، وہ ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو برحق سمجھتے تھے۔ اگر وہ واقعی برحق ہوتے تو ان کے لیے آسان تھا، اللہ نے کہہ دیا کہ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، لیکن وہ موت کی تمنا چاہ کر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ اللہ نے فرما دیا کہ کبھی نہیں کریں گے وہ، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ کس راہ پر چل رہے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو انکار کر رہے ہیں وہ نادانی میں نہیں کر رہے ہیں، وہ محض عناد اور ہردرمی میں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانی اللہ نے تورات کے اندر بھیجی تھی وہ خوب وہ جانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس طرح جانتے تھے جس طریقے سے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے۔ تو اتنا زیادہ جاننے کے باوجود بھی آپ کی رسالت کا انکار کرنا یہ کوئی نادانی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک عناد، حسد کی وجہ سے تھا۔ تو وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ کس راہ پر چل رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ ان کو سب لوگوں میں سب سے زیادہ زندہ رہنے کا حریص پاؤ گے۔ موت کی تمنا کیا خاک کریں گے؟ انہیں تو یہ خواہش ہے کہ وہ زیادہ عمر جیے، ان کی عمر 1000 سال ہو جائے۔ موت سے وہ گھبراتے تھے، تمام لوگوں کے مقابلے میں وہ زندہ رہنے کے زیادہ حریص تھے، مشرکین سے بھی زیادہ وہ حریص تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اے نبی آپ ان کو زندہ رہنے کا زیادہ حریص پاؤ گے لوگوں کے مقابلے میں، اور وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین سے بھی زیادہ حریص پاؤ گے۔ مشرکین تو وہ تو ان کا یہ عقیدہ ہی یہی ہے کہ وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم آخرت کی نعمتیں ہمارے لیے ہیں، وہ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے تو ایک طویل عمر کی تمنا کرنا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، لیکن یہ یہودی جو اہل کتاب ہے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آخرت کی نعمتیں ہمارے لیے ہیں، ان کے لیے تو طویل عمر یہ بہت ہی غور کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے۔ یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے، لیکن وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، کسی کی عمر کا دراز ہو جانا یہ اس کو عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ اگر اعمال خراب ہیں، عقائد بگڑے ہوئے ہیں، تو پھر 1000 سال وہ زندہ رہے، لیکن مرنے کے بعد پھر عذاب سے بچانے والا، اس کو طویل عمر کا ہونا یہ عذاب سے بچانے کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، کہ عمر کا طویل ہو جانا یہ ان کو عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، اور وہ جو اعمال کر رہے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں وہ جو کچھ اعمال کر رہے ہیں۔ مزید اور ایک بات اللہ نے فرمائی کہ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی وحی آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
جب کبھی وحی آتی تھی تو آپ ان سے یہ بھی کہتے تھے کہ میرے پاس وحی لے کر آنے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ وحی کون لے کر آتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس وحی لے کر آتے ہیں۔ جب یہ آپ کہتے تو یہود کہتے تھے کہ جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں، ہمیشہ مشکل احکامات ہمارے پاس لے کر آتے ہیں، وہ اگر آپ کے پاس وحی لے کر آتے ہیں تو ہم نہیں مانتے ہیں، کیونکہ جبرائیل ہمارے دشمن ہے۔ میکائیل اگر لاتے تو ہم مان لیتے، وہ تو بارشیں لے کر آتے ہیں، نعمتیں لے کر آتے ہیں، لیکن جبرائیل آپ کے پاس وحی لے کر آتے ہیں تو ہم قطعی آپ کی بات نہیں مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ فرما دیجئے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرَائِیلَ، آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ جانے جبرائیل تو ایک محض سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے اللہ کی وحی کو آپ کے قلب مطہر پر لاتے ہیں، آپ کے قلب اطہر تک پہنچاتے ہیں، اللہ کے پیغام کو، اللہ کی کتاب کو آپ کے دل پر نازل کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تم کتاب کو دیکھو، اللہ کی کتاب کو دیکھو، لانے والے کو مت دیکھو۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کیونکہ جبرائیل تو اللہ کی کتاب کو آپ کے دل پر نازل کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور وہ کتاب کیسی ہے وہ دیکھو۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو کتاب ہے مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے ہاتھوں میں ہے، جو ان سے پہلے ہے، یعنی قرآن مجید یہ تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے، زبور کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ نئی کتاب ہے جو تورات کا انکار کرتی ہے، اللہ کی جتنی آسمانی کتاب ہے اس کا انکار کرتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید مصدقا لما بین یدیہ یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے ہاتھوں میں ہے، تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور یہ کتاب وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ایک ہدایت نامہ ہے اور ایک مومنین کے لیے ایک خوشخبری ہے، بشارت نامہ ہے۔ تو اس کتاب کو تم دیکھو، لانے والے کو مت دیکھو۔ رہا جبرائیل کا معاملہ تو یہ بھی بات سن لو کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہے، تو سن لو فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ رب العزت کافروں کا دشمن ہے۔ کیونکہ تم اپنے آپ کو اللہ کے مقرب شمار کرتے ہو، اللہ کے محبوب شمار کرتے ہو اور دعوے کرتے ہو، لیکن جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں تم ان سے دشمنی کرتے ہو۔ اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں تم ان سے دشمنی کرتے ہو، تو تم اپنے اس دعوے میں بالکل غلط ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ پر واضح دلائل، واضح نشانیاں ہم نے آپ پر نازل کی ہے، آپ کی طرف نازل کی ہے، اور ایسا نہیں کہ ایک نشانی ہم نے نازل کی ہے، بہت ساری نشانیاں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ اس میں سب سے بڑی واضح نشانی اور معجزہ قرآن مجید ہے۔ تو اس کا انکار کرنا، قرآن مجید کا انکار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا، یہ تو وہی لوگ کرتے ہیں جو حد اطاعت سے نکلنے والے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ لوگ آپ کی رسالت کو جو انکار کر رہے ہیں وہ نادانی میں کر رہے ہیں کہ آپ سے ناواقف تھے، قرآن کریم سے ناواقف تھے، ایسا نہیں ہے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اللہ نے فرمایا کہ اس کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو فاسق ہے، جو حد اطاعت سے نکلنے والے ہیں۔ مزید فرمایا کہ ان یہودیوں کا یہ حال تھا کہ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جب کبھی
کہ کیا حال ہے ان کا کہ جب کبھی وہ عہد کرتے جب کبھی وہ عہد کرتے اللہ سے، تورات انہوں نے یہودیوں نے اللہ رب العزت سے اتنے عہد کیے اور اتنی بار عہد شکنی کی، اللہ رب العزت سے کیا ہوا وعدہ اور میثاق کو انہوں نے توڑا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی انہوں نے وعدہ لیا، جب کبھی انہوں نے معاہدہ کیا، نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک فریق نے اس کو توڑ دیا، ان میں سے ایک فریق نے اس کو توڑ دیا۔ ایک فریق کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، سارے لوگوں نے اسے توڑ دیا اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ ان میں سے ایک فریق نے اس کو توڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود میں سے بعض لوگ تھے جو بالکل معتدل راہ پر تھے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، انہوں نے تورات کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھا، کوئی تحریف نہیں کی، بلکہ مکمل طور پر اس پر عمل کرتے رہے۔ ان میں سے نام آتا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تھی تو انہوں نے ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر آپ کو پہچان لیا اور پھر آپ پر ایمان لے کر آئے۔ تو سب لوگوں نے انکار نہیں کیا، سب لوگوں نے عہد کو نہیں توڑا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے ہیں، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور ان کا حال یہی تھا کہ جب کبھی ان کے پاس رسول آتے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہ جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس رسول آتے اور وہ رسول مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں اس چیز کی، اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، تو پھر نبذہ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور اس طریقے سے پیٹھ کے پیچھے ڈالا کہ گویا وہ جانتے ہی نہیں، کأنہم لا یعلمون۔ یہ یہود کی ایک نشانیاں ہیں، ان کی شرارتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے، یہ اللہ کی اتنی محبوب ترین قوم تھی، کیونکہ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی نا، بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے بہت ہی مقرب بندے تھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کا خطاب اس لیے کیا تھا کہ اسرائیل کے معنی عبداللہ کے آتے ہیں، اسرائیل کے معنی عبداللہ کے آتے ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ تو بنی اسرائیل سے خطاب ان کو اس لیے کیا گیا کہ اللہ نے اس نام سے ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ بنی اسرائیل یعنی اللہ کے عبادت گزار بندے کی اولاد، اللہ کے عبادت گزار بندے کی اولاد۔ لیکن اللہ نے ان کے اوپر بے شمار نعمتیں نازل کی ہیں، اللہ نے بے شمار نعمتیں ان پر نازل کیے، لیکن وہ اتنی شریر قوم نکلی اللہ کے۔ پھر اس کے بعد وہ عذاب کی مستحق ہوئی۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ رسول کی اتباع کرتے، اللہ نے جو رسول پر کتاب نازل کی ہے اس کی پیروی کرتے، لیکن وہ ان تمام کو چھوڑ کر پڑ گئے تھے ان اعمال کی طرف جو شیاطین کے سکھلائے ہوئے تھے، وہ جادوگری میں پڑ گئے تھے۔ تفصیلی آیت اللہ رب العزت نے اس پر نازل کی ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، کہ وہ شیاطین جو ان کے سامنے پڑھ کر سناتے تھے، جادو ٹونا میں وہ پڑھ